السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ عموماً حکومتیں اگر اور کسی مہینے میں نہیں تو رمضان کے مہینے میں لوگوں کی دعائیں یقیناً لیتی ہیں، لیکن ہم کیا کریں؟ موجودہ حکومت کی شاید پالیسیز اس قسم کی ہیں یا حالات اس قسم کے ہیں کہ رمضان کے اندر بھی دعائیں نہیں لے پا رہے۔ سحری جو ہے وہ اندھیرے کے اندر، افطاری جو ہے وہ اندھیرے کے اندر، اذان کی آواز جو ہے وہ نہیں پہنچ پاتی، لاؤڈ سپیکر چلتے نہیں، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا۔ ٹریول کرنا ویسے ہی گرمیوں میں عذاب ہے، فلڈز کی وجہ سے اب سی این جی کی انتہائی شارٹیج ہے، قیمتیں ہیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، جس کا براہ راست تعلق اس تمام انرجی سیکٹر کے ساتھ ہے جس کو حکومت نے مینج کرنا تھا۔ بدعاؤں سے قطع نظر یہ کیا پالیسی ہے کہ ہم پچھلے 3-3.5 سال میں کہنے کو تو ہم نے بڑی کوشش کی لیکن کوئی ڈینٹ نہیں ڈال سکے ان تمام پرابلمز میں، اور لوگ ایبسلوٹ مزری کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ بس میں سفر کریں، اگر آپ ان محلوں اور گلیوں میں جائیں جن کے نظارے آپ دیکھ رہے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کس بھاؤ بکتی ہے اور بڑی مہنگی بکتی ہے۔ سید نوید قمر صاحب ہمیں بتائیں گے کہ اتنی مہنگی کیوں بک رہی ہے۔ آپ منسٹر ہیں اور ان معاملات کے ساتھ براہ راست ڈیل کر رہے ہیں، اس حکومت کے نمائندہ بھی ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین آپ کالز کے لیے 00925126060270 009251260628 اس پر کال کر کے ذرا بتائیے گا کہ آپ کی زندگی میں کیا طوفان ہے اس وقت۔ پہلے تو نوید صاحب ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ تمام معاملات انرجی سے متعلق کہ بجلی آنی چاہیے، اگر 24 گھنٹے نہیں چلے 22 گھنٹے آ جائے، پیٹرول ہونا چاہیے، سی این جی ہونی چاہیے، یہ ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ تھیوریٹیکلی کس کی ذمہ داری ہے؟ دیکھیں، ذمہ داری تو جو پبلک یوٹیلیٹیز ہیں ان کی بنتی ہے، جو کہ زیادہ تر پبلک سیکٹر میں ہے، مطلب حکومت کے اونڈ ہیں، اس براہ راست نہیں تو انڈائریکٹلی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے، اس لحاظ سے بنتی ہے، چاہے گیس کے حوالے سے ہو چاہے بجلی کے حوالے سے ہو۔ تو یہ حکومت وقت کی ذمہ داری بنتی ہے بائی اینڈ لارج۔ کچھ پرائیویٹ سیکٹر تھوڑا سا ریلیکٹنٹ لگ رہے ہیں، نہیں، بائی اینڈ لارج کچھ ایریاز ہیں پرائمرلی ذمہ داری کہ یہ سے فار ایگزامپل کراچی کے شہر میں پرائیویٹائزڈ ایک اینٹی ہے، تو اس طرح سے وہ ایک ایگریمنٹ تو حکومت کے ساتھ، گارنٹیز وغیرہ حکومت کے ساتھ ہیں، بس جب ڈیٹیل میں جائیں گے تو اس پہ بات کر سکتے ہیں، لیکن بائی اینڈ لارج حکومت کی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو حکومت کی بائی اینڈ لارج ذمہ داری ہے۔ یہ ذمہ داری کیوں پوری نہیں ہو پا رہی؟ اگر آپ ہمیں پہلے تو بریفلی بتائیں گے پھر تفصیل میں جائیں گے کہ وجہ کیا، پرابلم کیا ہے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ ایک تو اوور دی ایئرس پلاننگ جس طرح سے ہونی چاہیے اس طرح سے شاید نہیں ہوئی۔ ہم سٹاپ سٹارٹ کے جو سلسلے میں چلتے ہیں اس میں یہ ہے کہ کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت زیادہ بجلی آ گئی ہے اور اس کے بعد ہم سڈنلی سٹاپ کر دیتے ہیں، پھر جب تک ہمیں ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ نہیں اب ہمارے پاس شارٹیج ہے، تب تک پھر اس پوائنٹ تک آنا جو ہے وہ بڑا ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اور پھر ہم وہاں سے جب سٹارٹ کرتے ہیں تو ایکولائز کرنے میں پھر وقت لگ جاتا ہے۔ سب سے بڑا تو ہمارا یہی پرابلم بجلی کے، کبھی چلتے ہیں کبھی رکتے ہیں، کبھی چلتے ہیں کبھی رکتے ہیں، جب سر پر پڑتی ہے پھر چلتے ہیں۔ لیکن 94 سے میں اگر آپ دیکھیں تو ایک سیویئر شارٹیج تھا، ایک پالیسی دی جیسے بھی تھا، بڑی مہنگی تھی یہ وہ، لیکن یہ تھا کہ سڈنلی پاور پلانٹس آ گئے، بجلی آ گئی تو فوراً ایک پولیٹیکل کرٹیسزم شروع ہوا کہ جی مہنگی ہے آل دیٹ، اس کو روک دو۔ سرپلس بجلی تو ضرور تھی، لیکن سرپلس اس لیے تھی کہ آپ کو ضرورت تھی اس بجلی کی۔ تو 94 کی غلطی ہم 2011 میں نہیں، 94 میں غلطی نہیں، لیکن 94 کو جب 96 میں اور 97 میں ختم کیا گیا تو پھر وہ ہم سوچ رہے تھے کہ بھئی اب کسی نہ کسی پوائنٹ پہ تو اس کو دوبارہ شروع کرنا تھا نا، وہ نہیں کیا گیا۔ وہ جب نہیں کیا گیا تو وہی غلطی ہم چلاتے رہے۔ پھر ہم نے ایک ڈیبیٹ شروع کر دی کہ کالا باغ ڈیم بننا چاہیے، دیٹس اے پینیسیا فار آل ایلس۔ بھائی ایک پروجیکٹ ہے، ایک پروجیکٹ نہیں لگتا، کئی اور آپشنز تھے، نہیں انفارچونیٹلی۔ اچھا، ہمارے پاس اس وقت جو تمام تر ہماری استطاعت ہے، جو کیپیسٹی ہے بجلی کے حوالے سے، تو وہ کتنی ہے ہمارے پاس؟ دیکھیں، اس کوشچن پہ بڑا کنفیوژن آتا ہے۔ لیٹ می سے اٹ ویری کیٹیگوریکلی، اگر آپ پیپر کی بات کرتے ہیں تو کم از کم 2 فگرز بہت ضروری ہے۔ ایک تو ہے ہماری انسٹالڈ کیپیسٹی، جب یہ پلانٹس لگے تھے تب نئے پلانٹس تھے، تب ان کی جنریشن کیپیسٹی کتنی تھی؟ وہ تقریباً کوئی 19,000 کے قریب ہے، 18,500 18,500 19 ڈیپینڈنگ آن ہاؤ یو کاؤنٹ دیم۔ لیکن جو ان کی ڈی ریٹڈ کیپیسٹی، مطلب وہ چلتے گئے، بہت کچھ پرانے ہو گئے وغیرہ،
تو آج وہ جو جنریٹ کر سکتے ہیں وہ کوئی 14.5 کے قریب. ٹھیک. اور اگر اچھی اگر ہائیڈرولوجی آ جائے اور ہمارے ڈیمز میں بہت زیادہ پانی آ جائے تو ہم یہ 15.5 تک بھی. چلیں 14 کا فکر. تو ضرورت ہماری کتنی ہے؟ ضرورت جو ہے ہماری ان نارمل ایوریج ٹائم کوئی 16 ہوتی ہے، لیکن پیکس جب آتے ہیں تو یہ 18 تک بھی جاتے ہیں. جب سخت گرمی ہوتی ہے، سخت ہبس ہوتی ہے، لوگ سارے اپنے ایئر کنڈیشنر چلا دیتے ہیں تو 18.5 تک بھی جاتی ہے. تو فلکچویٹ کرتی ہے 16 سے لے کے 18.5 تک. تو آپ کہیں کہ مڈل فگر اگر ہم لیں تو 15.5 ادھر اور 16.5 اگر اوسط آپ نکالیں تو 17. اگر آپ 17 لے رہے ہیں بائی لا، چونکہ وہ تھوڑا ٹائم ہوتا ہے. یہ کتنا بڑا سائنسی ریڈل ہے کہ 1500 میگا واٹ جو ہے یا 1700 میں اوسط کی بات کر رہا ہوں. میں آپ کو آپ 3.5 سال کے اندر لائن اپ نہیں کر پائے. کتنا بڑا یہ لیٹ می گیو یو another figure. پچھلے 2 سال میں ایگزیکٹ نمبر آف میگا واٹس ایڈڈ ٹو دا سسٹم وہ 3000 ہے. 3000 میگا واٹ سسٹم میں ایڈ ہوئے ہیں. میں آپ کو پوری لسٹ بھی دے سکتا ہوں. وہ چشمہ سے لے کے خان خواور 4 جو گیس بیس آئی پی پیز ہیں، کچھ پاور بیس ہیں، 2 سال میں ایڈ ہوئے ہیں. 3000 ٹوٹل بنتا ہے وہ. لیکن 3000 کہاں گیا؟ انسٹالڈ کیپیسٹی کے علاوہ ہے نا؟ نہیں یہ نئے پلانٹس لگے ہیں. آپ نے پہلے جو انسٹالڈ کیپیسٹی بتائی تھی یہ اس سے علاوہ ہے یا اس کے اندر انکلوڈ کیا؟ نہیں اب تو انکلوڈ ہو گئے نا. ٹھیک ہے اب تو انکلوڈ ہو گئے. تو کدھر گئی؟ تو یہ نظر کیوں نہیں آتی بات تو ساری. یہ بجلی بند، سب کچھ بند. ہماری جو ہے گروتھ، ایک تو گروتھ ہے نارمل. نہیں بات سن جائے نا پلیز. کون سی ہماری اسٹیٹ بینک کی اگر آپ رپورٹ دیکھیں وہ تو گروتھ کی بات ہی نہیں. پاپولیشن گروتھ ہے آپ کی، اس کو تو دے ہی نہیں رہے نا. جو نئی پاپولیشن آ رہی ہے اس کو تو آپ الیکٹریفیکیشن کر رہے ہیں، بجلی نہیں دے رہے گاؤں کے اندر. ناٹ کریکٹ. ہم ایکسپینشن بھی کر رہے ہیں. ہم نئے جو ہیں برانچز بھی جو ہیں، آئی مین کمرشل کنیکشنز، ایگریکلچر. اچھا کدھر گئی بجلی جو تھی آپ لگائی، کدھر گئی؟ یہی یوز ہوتی ہے نا، اسی سسٹم میں یوز ہوتی ہے. اور کہاں جاتی ہے؟ تو سسٹم پھر بند کیوں ہمیں نظر آتا ہے؟ اس لیے کہ ایک تو یہ جو میں آپ کو نمبرز بتا رہا ہوں، اس میں ایک تو یہ آبویس ڈیمانڈ ہے اور ایک لیٹنٹ ڈیمانڈ ہے جو کہ آبویس سے زیادہ ہے. جو ہم جتنا بھی اس میں سسٹم میں ایڈ کرتے جاتے ہیں اتنا وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتی جاتی ہے. اچھا لیٹ می ٹیک اے فیو کالرز ہے، ان کے بھی جذبات آپ کے سامنے رکھتے ہیں. پھر ایک دو سوال میرے، کیونکہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا، یہ اتنی بڑی دنیا نے اتنی ترقی کر رہی ہے اور ہم جو ہیں یہ کوئی بہت زیادہ ڈیمانڈ نہیں ہے مینجمنٹ کے لیے. میرے خیال میں آج کل کے دور میں تو بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. لیٹ می ٹیک اے کالر ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم. جی طلعت صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی خیریت. نوید صاحب کو بھی ہمارا سلام پہنچے. جی پہنچ گیا سلام. ایک تو نوید صاحب سچ بڑا بولتے ہیں کہ 2018 تک انہوں نے کہا تھا، میرا خیال کہ ختم نہیں ہو سکتی. بڑے اچھے آدمی ہیں ویسے. 2018 تک آپ نے کہا تھا نا ختم نہیں ہوگی. 2018 نہیں، یہ 3018 تک بھی ختم نہیں ہو سکتی. وجہ اس کی ایک 2 چھوٹی میں مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں. افغانی ایک دوست ہے میرا ادھر کراچی میں تھوڑے دن پہلے اس کے ہاں دعوت پہ گیا تھا. جی ٹھیک ہے جی. ان آتھورائز کنیکشن ہے، اس کا کچا مکان ہے، اس میں اے سی لگا ہوا ہے، اس کی دکان ہے چھوٹی سی ایک پرچون کی، 2 ڈی فریزر پڑے ہیں اس میں. ٹھیک ہے جی. یہ جیسے نکلے کراچی سے باہر تو گڈاب والے روڈ پہ آتا ہے. کمر صاحب میرے سے بہتر جانتے ہوں گے، آپ بھی بہتر جانتے ہوں گے. ٹھیک ہے جی. اس سے تھوڑا سا آگے چلے جائیں تو فارم ہاؤسز ہیں. ٹھیک ہے. بڑے بڑے لوگوں کے بڑے بڑے فارم ہاؤسز ہیں، وہاں پہ ان آتھورائز کنیکشن لگے ہوئے ہیں. وہ کس نے دیے ہوئے ہیں؟ بالکل ٹھیک. ان کو ختم کرنا ہے بھائی. ٹھیک ہے نا. ان چیزوں کو باقی کراچی کے تو حالات آپ کو پتہ ہی ہے کہ ادھر ابھی ہم نہیں جاتے. ادھر نہ جائیں. مثلا نہیں، حالات کی بات نہیں کر رہا میں، کنڈوں کی بات کر رہا ہوں. آپ کے بات ایک ملتان سے بھی کالر سے بھی لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. والسلام سر. جی محترم. سر خیریت سے؟ جی ٹھیک ٹھاک. جی نوید قمر صاحب ہمارے پاس آئے بیٹھے ہیں، ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی ہم یہ بجلی جو ہے یہ کیوں نہیں مہیا کر پا رہے. بتائیے سوال کیا ہے. میری ریکویسٹ ہے جی کہ وہ میرا سمجھائیں نا، پریکٹیکلی کر کے دکھائیں. ابھی یہ جو بجلی کا بحران ہے پاکستان میں، جو معاشی بحران آیا ہوا ہے،
इंडस्ट्रियां तबाह हुई पड़ी हैं, ये सारा सिलसिला, ये सारा इसी चीज का, ये हमारा जो तवनाई का जो बहरान है, अगर आज तवनाई का बहरान हल हो जाए तो हमारे सारे मामला हो जाएंगे। यानी आपको तज्जिया नहीं चाहिए, आपको हल चाहिए? जी सर, आपको तज्जिया नहीं, आपको हल चाहिए ना? हम चाहते हैं कि अभी बहुत टाइम हो गया, मेरा खुद भी शायद इसी जमात से ताल्लुक होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि अवाम भी अवाम में रहते हैं, अवाम जो है ना पढ़ रही है, अवाम के कोई पूछने वाला नहीं है। देखिए इंडस्ट्रियां बंद हुई पड़ी हैं। ठीक, फेयर ना, ठीक है। ये इधर आए जी जरा, जो निजाम के अंदर की खराबियां हैं, उन्होंने थेफ्ट की बात, थेफ्ट की पहले बात, एग्जाम्पशंस हैं निजाम के अंदर बहुत सारी, जुडिशरी को भी एग्जाम्पशंस हैं, आर्मी को भी एग्जाम्पशंस हैं, मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पशंस हैं, मुझे पता है एग्जाम्पशंस हैं, आपको भी पता है एग्जाम्पशंस हैं? नहीं, मैं समझा। फिर थेफ्ट भी है, वे मिला के लॉस कितना है? नहीं, पहले तो ये आप कह रहे हैं एग्जाम्पशन से क्या मुराद है आपके? आप ये कहना चाह रहे हैं लोड शेडिंग नहीं होती, लोड शेडिंग से एग्जाम्पशन, नॉट के बिजली के बिल देने से एग्जाम्पशन। लोड शेडिंग से एग्जाम्पशन आप सारा कंज्यूमर पे पास ऑन कर देते, इवन हैंडेड होना चाहिए ना जी हर तरफ। मेरी प्लीज बात समझाएं। साझा बर्डन होना चाहिए। नहीं, कुछ जाहिर है कि दुनिया में कहीं भी जहाँ शॉर्टेज है आप उस तरह से उसको स्प्रेड आउट करते हैं। इंडस्ट्री को हम कोशिश करते हैं कि प्रायोरिटी दें, और ये तमाम जो हमारे एरियाज़ हैं उसमें हम कोशिश करते हैं। फैसलाबाद में फॉर एग्जांपल हम कोशिश करते हैं कि 4 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग इंडस्ट्रियल जो सर्किट्स हैं जो प्योरली इंडस्ट्रियल है उसमें ना करें। सिमिलरली हम कोशिश करते हैं कि लाहौर में 4 घंटे से ज़्यादा ना करें। कुछ गवर्नमेंटल एरियाज़ हैं इस्लामाबाद में जिसमें, या कोई जैसे एयरपोर्ट्स वगैरह ये स्पेसिफिक एरियाज़ हैं जिसमें हम कोशिश करते हैं कि ना हो कम्प्लीटली, बिकॉज वो राउंड द क्लॉक चलते हैं, हॉस्पिटल्स हैं। बट अदर देन दैट जो है वो उसी में आता है। थेफ्ट कितना है? चोरी है? थेफ्ट तो है, बिल्कुल है। उससे कितना बचा सकते हैं? अब कोई कैलकुलेशन की हुई है? नहीं, एक तो थेफ्ट वो है जो कि सारी थेफ्ट मिला के, सारी थेफ्ट मिला, कोई है? डू यू हैव फिगर्स? मेरा ख्याल फिगर्स, लेकिन आई मीन देयर आर डिस्प्यूट्स ओवर दीज फिगर्स। कुछ कहते हैं कि जी जो ये फॉर एग्जांपल वापडा एम्प्लॉइज को आप जो इतना बिजली देते हैं फ्री की, वो एक्चुअली उससे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। यू वन कैन सिट एंड डिबेट ओवर दैट। या जो आपके लाइन लॉसेस हैं, आप कहते हैं टेक्निकल है, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉसेस मीनिंग थेफ्ट का जो है उनसे वो इतना नहीं है, इतना है, बट दीज आर सब्सटेंशियल नंबर्स, और सब्सटेंशियल नंबर्स हैं, और उसको हमें ऑब्वियसली हम जब तक दुरुस्त नहीं करना है उसको 3-4 तरीके हैं। नहीं करना किसने? तरीकों पे हमने करना है, मैंने करना है। लेट्स स्टार्ट विद मी एंड देन गो फॉरवर्ड डाउन। ठीक है, अच्छा, इस पे आपने करना है, इस पे छोड़ के तरीकों में अभी ब्रेक में ले लूं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नवीद कमर साहब ने ये तो मान लिया कि इन्होंने करना है, इनकी हुकूमत की जिम्मेदारी है, कैसे करना है और कब तक होगा और क्यों नहीं हुआ, और इसके बाद आपके और सवाल लेंगे। नवीद कमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्टे ट्यून्ड।